حاضرین محترم، یاد رکھیں کہ آپ کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر آپ اچھائی کریں گے نا، نیکی کریں گے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب یہ تعلیم دی تو بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ یعنی آج جو آپ ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی خاص عنایت، کرم اور مہربانی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ استغفار کرتے رہا کریں، ہمیشہ توبہ کرتے رہا کریں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھی خطا کار ہوں، آپ بھی خطا کار ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم ساری کی ساری خطا پر ہے، خطا کار ہے، لیکن بہتر وہ لوگ ہیں جو واپس لوٹ آتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ہم سب کے بے شمار گناہ ہیں، لیکن ایک بات اپنی ذہن نشین کر لیں، اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں کہ جب خطا ہو جائے، جب غلطی سرزد ہو جائے تو جواز نہ بنایا کریں اپنی خطا کو صحیح سمجھنے کے لیے، صحیح ظاہر کرنے کے لیے۔ خود سے جواز اپنے دل میں نہ پیدا کیا کریں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اس طرح چار مولویوں سے کوئی فتویٰ لے لیا، کسی کوئی اور چار کتابیں پڑھ لی، یا سوچ لیا نہیں کوئی اس کے پہلو نکلتے ہیں، کوئی توجیہ پیش کر دی۔ جواز ہرگز نہ نکالیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے مہلت نہ مانگیں، کبھی بھی مہلت نہ مانگیں، فوراً سر جھکا لیں، عاجزی کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ شیطان نے جواز پیش کیا تھا اور مہلت مانگی تھی، لیکن ہمارے جد آدم نے سر رب کریم کی بارگاہ میں جھکا کر مغفرت طلب کی تھی، اس کی رحمتیں طلب کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سرفراز کیا تھا۔ شیطان نے غرور کیا، جواز پیش کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے ہے، میں نے تو بہت عبادتیں کی ہیں، اس نے کیا کیا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ پھر مہلتیں مانگنے لگا، تو رب نے کیا فخرج منہا فإنک رجیم، اسے مردود کر دیا۔ لیکن آدم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا دیا۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، اس کے سامنے عاجزی کیا کریں، استغفار کیا کریں، توبہ کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ نہ صرف معاف فرماتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں پر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ پھر انسان کو رب کی ایک خاص سرگوشی نصیب ہوتی ہے۔ مومن کو، استغفار کرنے والے کو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سرگوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ بہت سننے کی بات ہے میرے بچوں، اسے یاد رکھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رب کی سرگوشی کے متعلق بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے قریب آئے گا، اتنا قریب آئے گا کہ گویا اس کے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر اور قریب آئے گا، اتنا قریب آئے گا کہ گویا اس کو اپنے پہلو میں چھپا لیا،
اور پھر اس کے کان میں ایک سرگوشی کرے گا، آہستہ سے بات کرے گا تاکہ کوئی اور نہ سن سکے. اور وہ کان میں سرگوشی کیا ہوگی کہ رب ذوالجلال اپنے اس مومن بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اس کے ایک ایک عیب کے بارے میں پتا دے گا، ایک ایک عیب، ایک ایک گناہ گنائے گا. تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا. اور بندہ عاجز کہے گا الہ العالمین تو تو حق سچ ہے، سمیع بصیر ہے، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، مانتا ہوں یہ بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ اسے بتائے گا سرگوشی میں، اور آہستہ آہستہ اپنے پہلو میں رکھ کے تو ایک ایک بات اس سے منوائے گا، اور منوانے کے بعد فرمائے گا کہ دنیا میں نے تیرے ان سارے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا تھا، جا آج بھی میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں، جا میرے نبی کی امتی جنت میں چلا جا. الحمدللہ، الحمدللہ. اتنا زبردست نام کہ گناہ تو ہم کریں گے، گناہ تو میں بھی کروں گا، گناہ تو آپ بھی کریں گے، جتنی توبہ کر لیں گناہ تو ہوگا، انسان ہے. گناہوں سے پاک تو نبی تھے، بس وہی معصوم تھے. گناہ تو ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، چلتے پھرتے ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے خطائیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں، کبھی نہ کوئی تعویلیں پیش نہ کریں، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں. بس جیسے ہی ذہن میں خیال آیا توبہ، یا اللہ معاف کر، سر جھکا لیں اپنے رب کی بارگاہ میں، کہ جو رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فضیلتیں عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.